یہ ہے نا، آگے کرو. اور امام زمانہ بلند سے بلند ترین صلوات. بس ٹھیک ہے. بارے دیگر بلند سے بلند ترین صلوات. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، تھوڑا آگے آگے آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاۃ والسلام علی من کان نبی و آدم بین الماء والطین وآل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا آتیناک الکوثر. صلوات بابا زبل پڑھ. سب سے پہلے آپ تمام صاحبان کو خاتون جنت وجہ تخلیق کائنات حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی آمد مبارک ہو. خیر مبارک. پروردگار عالم سے دعا گوں کہ وہ ہمیں اپنے معصومین کے لاتعداد جشن منانے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے بانی جشن کی مالک توفیقات میں اضافہ فرمائے. بالخصوص میرے بھائی جناب سید حسن رضا صاحب، جناب طاہر شاہ صاحب اور دیگر ان کے ساتھ جس نے جس طرح سے بھی حصہ لیا، چاہے وہ جشن میں شرکت کر کے، مالک سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. چونکہ خاتون جنت کی آمد ہے اور اس بی بی کی آمد ہے کہ جو رسول کے دل کا چین ہے. پروردگار عالم جتنا تو سیدہ کی آمد پر راضی ہے، اپنے راضی ہونے کے صدقے میں ہم سب کی جائز شرعی حاجات پوری فرمائے. یہ ذکر میری اور آپ کی آنے والی نسلوں میں بھی قائم و دائم فرما. زید صاحب کو شفا کاملہ عطا فرما، مرزا صاحب کو صحت عطا فرما، دیگر جتنے احباب ہیں مالک سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. جناب مرید پہلوان صاحب کو صحت کاملہ عطا فرما. یہ بارگاہ، یہ نگری تا ظہور امام زمانہ اسی طرح قائم و دائم رہے. ہماری لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کا ظہور جل فرما. ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما. ایک صلوات بآواز بلند پڑھ لیجیے گا. ذکر اور آمد اس بی بی کی ہے کہ جسے اگر اللہ خلق نہ کرتا تو آج کائنات کا نظام نہ ہوتا. جس کے صدقے میں یہ کائنات بنائی اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور خود کہہ رہا ہے لولا کلمہ خلقت الافلاق. میرا حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات نہ بناتا. کائنات صدقہ ہے مصطفیٰ کا. پھر فرمایا وَلَوْلَا عَلِيٌّ
لما خلقتک، اور اگر علی میں آپ کو نہ بناتا تو میں مصطفیٰ کو نہ بناتا. اور پھر فرمائے لولا فاطمہ تو لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی نہ مصطفیٰ ہوتا، نہ مرتضی ہوتا، نہ کائنات ہوتا. بہت مہربانی، بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ. سبب وجود کائنات کا نام حسن بھائی، سیدہ ہے طاہر بھائی، مولا آپ کو آباد رکھے اور آپ بھائیوں کا یہ پیار اسی طرح قائم و دائم رہے. میرے ساتھ لطف لیجیے گا. ایسی ہستی بی بی کہ جس کا لقب ہی خیر کثیر ہے. انا آتینا کل کوثر، کوثر کا مطلب خیر کثیر، اور جہاں لفظ کثیر آ جائے وہاں کوئی حد نہیں ہوتی. شکریہ. آپ سارے بہت اچھا سماعت کرتے ہیں. جہاں میں بڑی جگہ سے وقت نکال کے حاضر ہوا ہوں، حسن صاحب کا کہا تو مالک آپ کو آباد و شاد رکھے، آپ کے بچوں کی خیر ہو، طاہر بھائی پورے خانوادہ کی خیر ہو، آپ کے ساتھ جتنے بھی احباب ہیں ان سب کی مالک خیر ہو. فراز شاہ صاحب سمیت مالک سب کو آباد و شاد رکھے. لطف لیجیے گا. فرمایا ہم نے آپ کو سیدہ کی صورت میں خیر کثیر دی، ایسا کثیر کہ جس کی کوئی حد نہیں. یا وحدانیت میں وہ لا شریک ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. یا اگر علی نہ ہوتا تو یہ فاطمہ بھی احد ہوتی. فرمایا ہم نے آپ کو سیدہ عطا کی، فصلی لربک وانحر، جسے نماز قائم کرنے کا حکم تھا اسے سیدہ کی آمد پر نماز پڑھنے کا کہا گیا. ورنہ پہلے وہ کہہ رہے حکیم الصلاۃ، نماز قائم کر. مادر حسنین پہ بلند سے بلند ترین صلوات. ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا ماحول، اور ابھی ابتدا ہے اور اتنا اچھا سن رہے ہیں اور اتنا بر وقت جشن. میرا خیال ہے کہ آپ بھائی واقعی وقت کی پابندی کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ 8:30 کا مطلب 8:28 تھا، تو یہ بھی بڑی خوشی کی بات ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہم اس بات پہ زیادہ خوش ہوتے ہیں، تو اب خوش ہیں تو پھر جشن بھی ایسا ہی سنیے کہ آپ کے دل پہ نقش ہو جائے. انا شانئک ھو الابتر، ہم نے آپ کو فاطمہ دے دی، تو اب بس جو آپ کا دشمن ہے وہ بے نسل ہے. اب فاطمہ کی صورت میں آپ کے پاس خیر کثیر ہے، حسن بھی ہے، حسین بھی ہے، سجاد بھی ہے، عسکری بھی ہے، اور پھر جب تک اس کی قیامت نہیں آتی قائم بھی ہے. تو آپ کی نسل تو قیامت تک چلی گئی، اور جو آپ کا دشمن ہے وہ ابتر ہو گیا، وہ بے نسل ہو گیا. سائل نے کہا مولا کئی دشمن اہل بیت دیکھے ہیں، تو پھر ابتر کا تانا کہا ہے؟ کہا ابتر کا تانا وہیں پر ہی ہے، کیونکہ وہ ہوتے کسی اور کے ہیں، کہلواتے کسی اور. بسم اللہ جی. بہت مہربانی، بہت شکریہ. اب آپ دیکھیے کہ اللہ نے ایک نئی جہت سے بات کرنی ہے. آپ بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں. جو پچھلے 19-20 سال سے سماعت کر رہے ہیں تو ان کے لیے آج کا جملہ کہنا چاہتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ رسول کے پاس صرف جناب سیدہ تھی. 9 ہجری میں اللہ نے رسول کو جناب ماریہ کے درج عصمت سے ایک بیٹا دیا جس کا نام ابراہیم ہے. 1 سال 8 ماہ وہ شہزادہ دنیا میں رہا. یعنی 9 ہجری میں، 11 ہجری میں تو رسول کی رحلت ہے،
تو رسول کی ریلت سے کوئی تقریباً 2-4 ماہ پہلے اس شہزادے کا انتقال ہے، ریلت ہے. پہلے اللہ نے بیٹا دیا، پھر واپس لے لیا. معصوم سے سائل نے پوچھا مولا جب بیٹا دیا تھا تو واپس کیوں لیا؟ کہا دیا اس لیے تھا کہ تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہتا بس بیٹی تھی، بیٹا تو تھا ہی نہیں. فرمایا اس لیے ہجرت کے بعد بیٹا بھی دیا. کہا جب بیٹا دیا، آپ جملے کا لطف لیجئے گا، حسن لطف لینا، پورے جشن پہ انشاءاللہ تعالی یہ جملہ بھاری ہوا ہوگا آج کا اگر میں نے سمجھا دی بات. فرمایا پھر بیٹا دیا بھائی تو پھر واپس کیوں لیا؟ فرمایا اس لیے کہ 11 ہجری کو رسول کو دنیا سے جانا تھا، اور جب رسول نے جانا تھا تو رسول نے وراثت چھوڑ کر جانی تھی، اور وراثت میں مرد کا حصہ دگنا اور عورت کا ایک ہوتا ہے، اور اللہ کو گوارا ہی نہیں تھا کہ رسول کی وراثت میں بطول کے سوا کوئی اور بھی شریک ہو. بہت شکریہ جناب، بہت مہربانی. لطف ہے صاحبان محترم کا، لطف ہے. فرمایا بیٹا ہوتا تو اس کو دگنا جاتا، بیٹی کو، اور وہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ کوئی بطول کے ساتھ وراثت میں شریک ہو. اب ایک جملہ کہہ دوں حسن، جو اللہ وراثت میں بطول کا بھائی برداشت نہیں کرتا وہ بطول کی بہن برداشت کیسے کرتا؟ آئے آئے آئے. بہت مہربانی جناب، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور دیکھیے پھر کیسی بات ہے کہ بیٹا دے کے بھی واپس لیا تاکہ عظمت سیدہ سلام اللہ علیہ کا علم ہو جائے. اور وہ کیا بی بی ہوگی کہ جسے رسول فرمائے بضعۃ منی، فرمایا عام نہیں ہے، میرا ٹکڑا ہے. اور ظاہر میں لوگ کہتے ہیں رسول نے کہا فاطمہ سلام اللہ میری جگر کا ٹکڑا ہے. جگر کا تو لفظ ہے ہی نہیں، ٹکڑا کہا ہے. لیکن اگر کسی کے کہنے پر ہم یہ بھی مان لیں، کسی کے کہنے پر یہ مان لیں کہ بس رسول نے کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جملہ کہہ دوں، تو انسان کے جسم میں سے اگر جگر نکل جائے تو انسان نامکمل ہے. اگر فاطمہ رسول کے پاس نہیں ہے، آئے 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 آئے. بہت مہربانی، بہت شکریہ. فرمائے الفاتحہ، بسم اللہ، الفاطمہ تو بضعۃ منی. لطف آ رہا ہے؟ کیسی جشن کی پابندی ہے کہ ناظم ممبر اب آ رہے ہیں اور پڑھنے والے پہلے بیٹھ گئے آ کر. ہاں جی ماشاءاللہ. اور یہ ویسے تشریف لے آئے تھے، ملاقات ہوئی ہے، تو مولا ان کی خیر کرے. ہر جگہ آل محمد کے مدح خانوں کو بڑے پیار کے انداز سے بلاتے ہیں، مالک نے سلامت رکھے. ہیں 2-4 باتیں آج کی اور کروں. تو سیدہ سلام اللہ فرمایا عام بی بی نہیں ہے، الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اور اس بی بی کی عظمت کے لیے کیا ہوگا کہ جس کے صدقے میں اللہ کائنات بنائے اور وہ فرمائے الفاطمہ تو ام ابیہا. فاطمہ عام نہیں ہے، اپنے باپ کی ماں ہے. اور اگر اسی طرح سنے تو جملہ کہوں میں نے، جب قرآن سے نبی کی زوجہ کا مقام پوچھا تو قرآن نے کہا ازواج مطہرات امہات المومنین. یہ جو نبی کی زوجہ ہے یہ مومن کی ماں ہے. نبی کی زوجہ مومن کی ماں. دنیا کو خبر ہی نہیں ہوئی جو نبی کی زوجہ وہ مومن کی ماں، جو علی کی زوجہ وہ محمد کی ماں. بسم اللہ. لطف آ رہا ہے؟ گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ سے بنو؟ جو نبی کی زوجہ وہ مومن کی ماں، اور جو علی کی زوجہ بولیے
مومن آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں، اور بھی بہت ہیں. مرزا صاحب جملہ کہہ دوں؟ گناہگار کی ماں بننا اور بات ہے، معصوم کی ماں بننا اور بات. بڑی مہربانی جناب. میں نے کہا گناہگار کی ماں بننا. شاہ صاحب معصوم کی ماں بننا اور بات ہے. اور سیدہ سلام اللہ، مالک آپ کو آباد و شاد رکھے. اور کچھ باتیں آج اور انشاءاللہ پھر کل دوپہر کو 1 بجے گلگشت میں آپ کے یہاں حیدریہ میں پڑھنا ہے، ضرور تشریف لائیے گا. پھر وہاں ملاقات ہوگی بعد نماز ظہرین، وہاں بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی. لیکن آج کی بات آج سن لیے. دنیا میں آئی تو آتے ساتھ ہی دنیا کو بتلایا کہ اس دنیا میں آتے ساتھ ہی جو واجب ہے وہ اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت کے ساتھ علی کی ولایت ہے. میں نے بھی بات کو چھوڑی ہے. میں کہہ رہا ہوں چلو 2-4 لوگ اور اکٹھے ہو جائیں، شریک عبادت ہو جائیں. جتنے بھی ابا بیٹھے ہیں ادھر ادھر کی بات نہ آتی ہے نہ کرنی ہے. لیکن بس جشن ہے. اس جشن کوئی بھی پڑھے، جشن میں آپ اس طرح اکٹھے نہ بھی ہوں، لیکن جس دن کسی معصوم یا معصومہ کی آمد ہو اس دن بلا وجہ مسکرایا کریں. ہاں جی طاہر بھائی، بلا وجہ یہ آپ اور ہم بلا وجہ مسکراتے ہیں، آپ بلا وجہ ناراض ہوتا ہے. آج کے دن اس کو بتلانے کے لیے بتا رہے وجہ ہے. آج ہمارے ساتھ ہے. مولا اس کی خیر کرے. اس کے بھائی بیمار ہے، دعا فرمائے کہ جناب سیدہ سلام اللہ کے صدقے سے مولا محمد مجتبیٰ کو صحت کلی عطا فرمائے، اور جو بھی بیمار ہیں مالک کے ذکر کا صدقہ انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے. جملے کا لطف لیجیے گا. کیا فرمائے؟ بلا وجہ بس مسکرانا ہے. ٹھیک ہے نا؟ عیدی تو آپ نے دینی نہیں ہے تو داد ہی دینی ہے، کیونکہ وہ باقی جگہ کے لیے رکھی ہوئی ہے آپ نے. اتنا تو کہنا کہ میں پھر بے نقاب تو کروں نا. حسن میرون بھائیوں میں سے جو ابتدا سے ساتھ، اور انشاءاللہ تازہ اور امام زمانہ یہ سفر مودت اسی طرح قائم و دائم رہے. یہ پیار کی باتیں، یہ اس لیے میں باتیں کر رہا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ میں مجلس ہوتی تو میں ایسی کوئی بات ہی نہیں کرتا، لیکن جشن میں ایسی بات ضرور کرتا ہوں کہ چہرے کھلے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ بلا وجہ مسکرانا. کیوں معصوم فرماتے ہیں ہاں جیتے رہو. چلو اپنے ابو سے ایک قدم آگے ہو کہ پورا جشن سن رہے ہو. مبنی شاہ کے مولا درجات بلند فرمائے. ہمارا بڑا پیار تھا اس کے ساتھ. بلا وجہ مسکراؤ. اب آپ کہیں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ بلا وجہ مسکراؤ. معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارے میں سے جب کسی کی آمد ہو اس دن بلا وجہ مسکرانے پر بھی اللہ جنت واجب کرتا ہے. ہائے ہائے ہائے. نہیں سمجھا آپ صاحبان، نہیں سمجھا صاحب. بڑی مہربانی. حیدری میں تو آپ کو آسان سا نسخہ بتا رہا ہوں. بہت مہربانی. فرمائے گھر سے باہر نکلو کسی معصوم کی معصومہ کی آمد ہو شاہ صاحب تو بلا وجہ مسکراؤ. فرمائے بلا وجہ مسکرانے پر بھی اللہ جنت واجب. بھائی کوثر ساحل نے کہا مولا بلا وجہ مسکرانے پر بھی جنت واجب ہوتی ہے. امام نے کہا روز نہیں ہوتی، جس دن ہم میں سے کسی کی آمد ہو اس دن ہوتی ہے. اس نے کہا مولا دلیل؟ فرمایا جب تم ہم میں سے کسی کی آمد پر گھر سے باہر نکل کے بلا وجہ مسکراؤ گے تم تو کسی بغیر وجہ کے مسکرا رہے ہوں گے، مگر ہمارا دشمن یہ دیکھ کر چلے گا آج بطول آئی ہے نا اس لیے مسکرا رہا ہے، آج علی آیا نا اس لیے مسکرا رہا ہے. فرمایا اس کی جلن میں اضافہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے.
بہت مہربانی جناب، بہت شکریہ آپ کی، کیا آپ کے سننے کی کیا بات، بہت شکریہ، ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدح میں بلند ہوتے ہیں. لطف آ رہا ہے؟ الہی آمین. جی مالک آپ کی بھی زندگی کرے، آل محمد آپ سب کو آباد و شاد رکھے. اس جشن کو منعقد کرنے والوں کے مالک رزق میں بے پناہ اضافہ فرمائے. دسترخوان سیدہ سلام اللہ کا جو اتمام ہے، الہی آمین. جی آمین. لطف آ رہا ہے؟ آگے چلو. فرمائے تم تو ویسے مسکراؤ گے، لیکن تمہاری بلا وجہ کی مسکراہٹ دشمن کی چبن میں اضافہ کرتی، دشمن کے حسد میں اضافہ کرتا ہے. تو ہوتا کیا ہے؟ تمہارے گناہ معاف ہو جاتے. ہمیشہ ہی آپ کوئی نہ کوئی، میں کوشش کرتا ہوں کہ اہلیان ملتان کی خدمت میں کوئی ایسی فضیلت اہل بیت پیش کی جائے جس سے دل باغ باغ ہو جائے. تو آج کی ایک فضیلت اور سنیے گا. ماشاءاللہ پڑھنے والے سارے احباب موجود ہیں اور اسی طرح جشن جاری و ساری رہے گا. ایک طاہر میں بات سناؤں آپ کو، اور اگر میں نے سمجھا دی تو لطف آ جائے گا، چونکہ بات جناب سیدہ کی ہے. اور اگر بولیں اور سارے بولیں تو ایک جملہ کہوں، کسی مجلس میں کسی مجبوری کے تحت نہ بول سکیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جہاں ذکر سیدہ ہو وہاں بولنا آپ پر واجب نہیں اوجب ہو جاتا ہے. اس لیے کہ بطول کی عظمت پہ نہ بولنے والا براہ راست اللہ کا مجرم بن جاتا ہے. ہائے 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 ہائے. لطف آ رہا ہے جناب؟ بسم اللہ. جناب زوار مرید حسین صاحب، مالک آپ کو صحت اور زندگی عطا فرمائے، اور یہ پہلوان گیری حشر تک اسی طرح قائم و دائم رہے. ہاں میں تو آپ سے پہلے کہ چہرے کھلے ہونے چاہیے. آج جشن کا دن ہے، جشن کی رات ہے، تو یہ سرداریاں اور یہ پہلوانیاں یہ ایسے ہی قائم و دائم رہے، تاکہ حشر کے میدان میں جب ایک طرف سارے دشمن اہل بیت آئیں اور ان میں سے کو گئے علی ہمارے پاس مرحب جیسا پہلوان ہے، تو لکھے ہم نے بھی مرید حسین کو آج کے دن کے لیے رکھا تھا. لطف آ رہا ہے؟ ایسے لوگ، ایسے عزادار، ایسے مخلص، قربانیاں ہیں ان کی اس بارگاہ کے لیے اور اس عزاداری کے لیے. تو مولا انہیں ہمیشہ آباد و شاد رکھے. جنہوں نے شہادت کا درجہ پایا مالک ان کے مزید درجات بلند فرمائے. تھکے نہیں ہیں تو آگے چلیں. سیدہ سلام اللہ کا ذکر میں نہ بولنے والا براہ راست اللہ کا مجرم. ہاں بھئی اللہ نے یہ کائنات بنائی کس کے لیے؟ ابھی حدیث قصہ کی تلاوت ہوئی. اعلموا یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارض مدیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ. یہ سب آپ کے بچوں کو یاد ہے کہ اللہ کہہ رہے جان لو میں اللہ کون ہوں. کلیوں کو چٹک نہ دیتا، ستاروں کو دمک نہ دیتا، پھولوں کو مہک نہ دیتا، سبزے کو لہک نہ دیتا، سمندر کو شور نہ دیتا، ہوا کو زور نہ دیتا، شاہ کو کچھ نہ بناتا الا جو بنایا ان کی محبت میں بنایا. مگر اللہ نے یہ سب کچھ کہنے سے پہلے فرمایا اعلموا. بھائی کوثر صاحب کہ جان لو میں اللہ کون ہوں. میں نے یہ بنایا. عرب میں صاحب کلام جو پیچھے بھی بیٹھے ہیں اپنے جس کلام پر فخر کرتا ہے تو وہ کلام شروع کرنے سے پہلے اعلموا کہتا ہے کہ جان لو میں کون ہوں. آئے آئے میرے صاحب بولنا پڑے گا. نتیجہ آج کا 23 منٹ کی بات ایک طرف اور یہ بات ایک طرف. 2 سال پہلے آیا تھا تو 12 منٹ میں تو میں آپ کا جشن پڑھ کے چلا بھی گیا تھا، لیکن مجھے اب 23 منٹ پڑھتے ہوئے اگر اب بھی دل ہے ابھی کہ میں 2-4 جملے آج کے اور کہوں اگر بولیں. علم جان لو میں اللہ کون ہوں. میں نے یہ کائنات کا نظام جو بنایا ان کی، یعنی جس بات پر صاحب کلام کو فخر ہو وہ علم ہوگا. میں اردو میں آپ کو سمجھاؤں. اس بارگاہ کے اندر زوار مرید حسین صاحب بزرگ ہیں اور مالک نے آباد رکھے. یہ اگر یہاں سے جائیں کسی مجلس میں اور جگہ اور کوئی کہے جناب میں نے آپ کو پہچانا نہیں، کوئی ان نون بندہ ہو جس سے ہمیں کئی لوگ پوچھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا،
تو یہ فوراً انہیں جس بات پہ فخر ہوگا یہ فوراً کہیں گے جانتے نہیں میں کون ہوں؟ میں امام بارگاہ کا جاروکش ہوں، متولی ہوں، جان لو کہ میں عزادار ہوں۔ یعنی کس بات پہ فخر ہے؟ عزادار حسین ہونے پر۔ تو کیا کہیں گے؟ جان لو کہ میں یہ ہوں۔ طاہر بھائی آپ نہیں کہتے جان لو کہ میں مولا کا ماتمی ہوں؟ جس کو جس بات پہ فخر ہو وہ پہلے کہے گا جان لو، پھر بات کرے گا۔ عربی میں علمو جس بات پر فخر ہو کہا جاتا ہے جان لو میں اللہ کون۔ اللہ نے کہا جان لو میں نے یہ سب کچھ بنایا ان کی محبت میں۔ اس کے باوجود بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ان پانچوں میں سے کس کی محبت میں بنایا۔ یا دربار میں خطبہ فتق میں محمد کی بیٹی نے کہا علمو انی فاطمہ و ابی محمد، جان لو جس کے صدقے میں یہ کائنات بنی وہ فاطمہ میں ہوں۔ شکریہ۔ بسم اللہ جی۔ لطف آ رہا ہے صاحبان محترم؟ لطف آ رہا ہے؟ علمو انی فاطمہ۔ نظر صاحب بہت مبارک ہو آج کی رات۔ وہ ابی محمد، زید صاحب جان لو وہ فاطمہ میں ہوں۔ وہ ابی محمد، یہ نہیں کہا کہ میں بنت محمد ہوں کہ محمد کی بیٹی۔ فرمایا وہ ابی محمد، وہ جو کائنات کا سلطان ہے وہ محمد میرا باپ ہے۔ ہائے 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 ہائے، نہیں لطف لیا آپ صاحبان، نہیں لطف لیا، بہت شکریہ جی۔ بالکل وہی مزاج نہیں ہے کہ جو حدیث قصہ میں اس کا ہے ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، اس میں سیدہ ہے، سیدہ کا بابا، سیدہ کا شوہر، سیدہ کی بچی۔ آگے پڑھوں؟ جملہ آج کا ایک اور سناؤں آپ کو، سنیے گا۔ معصوم فرماتے ہیں، پانچویں امام سے روایت ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جب حشر کا میدان ہوگا نا اور پوری خدا اکٹھے ہوگی، بس جنت کے اندر جانے کا وقت ہوگا، حسن بھائی سنیں، فرمایا اس وقت آواز قدرت آئے گی، میرا محبوب مصطفیٰ جی پروردگار۔ اب میں آپ کو یہ جو کہا تھا کہ بلا وجہ مسکرانے پر بھی جنت ہے، اور یہ جو میں نے آپ سے کہا کہ عظمت سیدہ پر نہ بولنے والا براہ راست اللہ کا مجرم ہوتا ہے، تو جو سیدہ کی عظمت پر بولتا ہے، پردے میں میری مائی بہنیں بھی سماعت کریں، تو پھر انعام لیجئے کہ ملتا کیا ہے۔ بس وہ آج کا انعام سنیے اور ممبر میں اپنے آنے والے اگلے مقرر کے حوالے کروں۔ محبوب میرے رسول جی پروردگار، فرمایا حاشر میں ساری خدائی اکٹھی ہے، جنت دوزخ میں جانے کا وقت آگے ہے، کچھ کہنا چاہتے تو کہو۔ رسول ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیں گے، ایسا خطبہ جو پہلے کبھی رسول نے نہیں دیا۔ رسول خطبہ ختم کریں گے، بیان میں نے آج کا سمیٹ لیا، بول سکتے تو بولیے گا۔ یہ آواز قدرت آئے گی، اے میرے ولی علی ابن ابی طالب، جی پروردگار خطبہ دو اور جو کہنا چاہتے ہو کہہ دو۔ ہائے ہائے ہائے، طاہر بھائی اسلام میں میرے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ تو پھر وہ علی جس کا دنیا میں سلونی کا دعویٰ تھا، اب جب وہ بولنے پر آئے تو خدا جانے کیسا بولے گا۔ اور پھر جب علی بولے، پھر حسن بولے، پھر حسین بولے، یہ اب آواز قدرت آئے گی، میرا محبوب ہاں پورے میدان حشر میں اکٹھے ہونے والے لوگوں سے کہو، آنکھوں کو بند کریں، سر کو جھکائیں۔ کیوں؟ یاقوت رنگ کے اونٹ ناکا پر بیٹھ کر آپ کی اکلوتی اور سچی بیٹی فاطمہ اب جنت میں جانے لگی ہے۔ اب مجھے خبر نہیں ہے کہ کون کتنا بولے گا، اور پھر ناکا پر سوار ہو کر بی بی جانے لگے گی، یا ایک لمحے کے لیے بی بی فضا سے کہیں گی ناکا کی مہار روکو، ناکا کی مہار روکے گی، بی بی فرمائے گی پالنے والے ساری خدائی اکٹھی ہے، آج میرا دل ہے کہ آج میری عظمت پہچانی جائے، میرا مقام پہچانا جائے۔ اس وقت آواز قدرت آئے گی، فاطمہ اپنا مقام جاننا چاہتی ہو؟ جی پروردگار۔ فرمایا پھر ناکا پر بیٹھی بیٹھی ذرا پلٹ کر
پوری خدائی میں نگاہ ڈالو، جس نے تیرے نام پر ایک وقت کا کھانا کھلایا اسے بلا، جنت میں لے جا۔ ہائے ہائے لطف آ رہا ہے؟ ایک صلوات آپ آواز بلند پڑھیے گا۔ آئیے تشریف لائیے، توجہ ہے اب صاحب محترم۔ ایسے مولا کے بہترین مداح خان شاعر، ایسے با کمال شاعر کہ جن کے نام میں ہی کمال آتا ہے، جناب آصف کمال صاحب تشریف لائے ہیں، مولا کے بہترین مداح خان، بہترین شاعر، اور آپ نے یقیناً بہت سنا، اور آج آپ ایک اور انفرادی انداز میں سماعت فرمائیں گے۔ تو بس میں آج کی گفتگو کا اختتام اور ممبر اپنے بھائی کے حوالے۔ کیا کہا جناب سیدہ نے کہ حشر کے میدان میں میرا مقام معلوم ہو۔ میں نے کہا آپ کو جشن سیدہ سننے کا انعام بتلاؤں۔ اب کہیں گے پالنے والے کیا مقام؟ فرمائے ناکہ پر بیٹھی بیٹھی پلٹ کر دیکھو، اس پوری خدائی میں جس نے آپ کے نام پر کسی کو ایک وقت کا کھانا کھلایا، چاہے خورمہ ہی کیوں نہ کھلایا، اسے جنت میں لے جاؤ۔ اب بی بی پورے اجتماع میں سے اپنے عزاداروں کو، اپنے حبداروں کو منتخب کریں گی۔ آصف کمال آ جائیے، عاقل رضا آ جائیے، طاہر صاحب آ جائیے، حسن صاحب آ جائیے، کوثر صاحب آ جائیے، زوار صاحب آ جائیے، سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ اچھا اب آپ مجھے دنیا کے اندر بتائیں، دنیا میں ایک عام مالک کہیں جا رہا ہو، سیر پر ہی جا رہا ہو، اور وہ 15-20 ملازمین میں سے 2 کو کہے کہ چلو میرے ساتھ چلو، تو آپ جانتے کہ پھر اس غلام کا معیار کتنا بڑھ جاتا۔ میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا، بول سکتے بسم اللہ بول سکتے تو بولیے گا، پھر ان کا معیار کیا بڑھ جاتا ہے کہ ان 15 میں سے وہ 2 کو جو منتخب کیا تو باقی 13 ان کو بڑی رش کی نگاہ سے دکھتے ہیں، اور وہ 2 جو ہیں پھر وہ کالر سیدھا کر کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں راستہ دو، مالک کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اب بلانے والی سیدہ ہو، حشر کے میدان میں بطول کے حبدار جب اکٹھے ہو جائیں، جب وہ چلیں گے تو وہ کہیں گے پالنے والے تو نے ہماری ملکہ کی عظمت تو بتلا دی، آج ملکہ کے نوکروں کی بھی عظمت بتا دے۔ اس وقت آواز گزر آئے گی تم بھی پلٹ کر دیکھو، جس نے تمہیں بطول کی محبت میں ایک لباس بھی بنایا، جنت میں لے جا۔ لطف آیا؟ مولا آپ کو سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے، اور جی 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 اب تشریف رکھتے ہیں، آپ کو وہ سنائیں گے۔ میرا آج کا وقت بھی چلے، اب آپ نے کہہ دیا بھائی اس بی بی کے کیا کہنے ہوں گے۔ چلو میں پھر آپ کو ایک ہی فضیلت جناب سیدہ کی زبانی بتا دوں، بی بی خدیجہ کی، اس میں راضی ہو جائیں گے۔ جب بی بی نے دربار میں کہا تھا اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد، جان لو وہ فاطمہ جس کے صدقے میں یہ کائنات بنی وہ میں ہوں، وہ میرا باپ محمد ہے، تو بی بی نے ساتھ ہی فرمایا کس بات پر تم اترا رہے ہو، میرا مقام نہیں جانتے، تم بھوکے مر جاتے اگر میری ماں کی دولت نہ ہوتی، تمہیں کلمہ نصیب نہ ہوتا اگر میرا باپ نہ ہوتا۔ اتنے اچھے شاعر ہیں آصف کمال صاحب، تو ان کے سامنے کسی میں نے عام شاعر کا مصرعی نہیں کہنا، شعری نہیں کہنا، خدا بند سخن حضرت میر انیس علیہ الرحمہ، اور بس دعا عقیل عقل مند عقیل گر ہے ان 2 بڑی بلا سے بچے، عقیل گر ہے ان 2 بڑی بلا سے بچے، علی کی دیکھ سے زہرا کی بد دعا سے بچے۔
جو کام علی کی تلوار کرتی ہے وہی کام بطول کی بددعا کرتی ہے. تو طاہر بھائی گھبرائے وہ جسے بطول کی بددعا کا ڈر ہو. ہم کیوں گھبرائیں؟ ہماری تو خلقت ہی بطول کی دعا سے ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.